آپ ہی نہیں بلکہ ہم سب بھی اور ہر مسلمان، چھوٹا یا بڑا، جوان یا بوڑھا، جی ہر مسلمان یہی آج بھی یہی کہتا ہے، یہی کہتے ہیں نا، مسجد اللہ کا گھر، ایسا ہی اہل تشیع برادری کے ہمارے بہت پیارے، بہت محترم، بہت بڑے عالم ہیں، ذاکر بھی ہیں، اور ہم ان سے بڑی ہمیں عقیدت بھی ہے، ہمیں بڑی محبت بھی ہے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب، شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ اصل میں یہ سوال وہاں سے شروع ہوا تھا، پھر یہ حیدرآباد میں ہمارے ایک ذاکر، شیعہ ذاکر ہے وہ حیدر، وہاں سے اس نے سنا کوئی پبلک ٹی وی ہے، کوئی پبلک ٹی وی پر کوئی روز عاشور کی کوئی مجلس تھی، اس میں وہ مجلس پڑھتے ہوئے شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی، وہ وہاں پہنچ گیا، وہ وہاں سے حیدر نے لے لیا اور حیدر نے وہ مجھے بھیج دیا کہ شاہ صاحب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی بات۔ میں نے کہا تو میں نے یہ تھا کہ حیدر ذکر تم نے ہم سے لیا ہے، ذکر کا اذن ہم سے لیا ہے، بہت اچھے ذاکر بھی ہو، اہل تشیع برادری سے ہو، یہ سوال تو تمہیں شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کرنا چاہیے تھا۔ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی، تو شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہی آپ کو یہ بتاتے کہ پھر کون سی مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ آپ فرماتے بھائی ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی ہے، آپ نے بتایا، تو آپ پھر یہ بھی بتائیے پھر کون سی مسجد ہے اللہ کا گھر ہوتی ہے۔ ابھی تک تو 4 سال ہو گئے، کوئی جواب آیا نہیں کسی کا، اور میں آج بھی نہیں دوں گا جواب، میں آج بھی نہیں دوں گا، اس میں تو شاید کوئی اچھتا ہوا میں نے بتا بھی دیا، لیکن یہ محترم ڈاکٹر خان، ہمارے بہت پیارے اور بہت ہی محترم ڈاکٹر خان، یہ سوال ظاہر ڈاکٹر خان بھی سنتے، تاریخ کے پنوں میں سے کھولو ساری تاریخ، یعنی دین اسلام کی پوری تاریخ کھول لو، تاریخ کے کسی پنے سے لا کر دکھا دو کہ اللہ کو کسی نے کبھی مسجد میں دیکھا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے بھائی، تو اللہ آتا بھی ہوگا، اللہ آتا بھی ہوگا نا۔ اگر اللہ نہیں آتا تو پھر ہاؤ کین یو پروف کہ مسجد اللہ کا گھر ہے؟ نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ آتا بھی ہوگا نا۔ یا پھر لاؤ تاریخ کے پنوں میں سے کوئی نکال کے ایک لائن کہ کوئی کسی نے کسی معتبر شخص نے جس کا نام ہو تاریخ میں، اس نے یہ گواہی دی ہو کہ ہاں جی میں نے فلاں دن، فلاں رات، فلاں نماز میں یا نماز کے بعد میں نے اللہ کو دیکھا تھا، اللہ مسجد میں تھا۔ لاؤ نا نکال کے، تاریخ کی کسی کتاب سے دین اسلام کی تاریخ نکال کے لاؤ، وہ پنہ اور اس پنے پر تحریر ہوئی وہ لائن کہ ہاں فلاں معتبر اور انتہائی معزز ہستی نے یہ گواہی دی ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کو مسجد میں۔ لاؤ نکال کے۔ اگر نہیں لا سکتے تو پھر ثابت کرو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کیسے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے تو کیسے؟ پھر یہ ثابت کرو، یا پھر یہ بتاؤ کہ ہاں بھائی کوئی ایسا ہے، کوئی تھا ایسا دنیا میں جس کی یہ تحریر موجود ہے کہ میں نے اللہ کو مسجد میں دیکھا۔ ہم نے تو نہیں سنا آج تک، جی بے شمار ملکوں کا وزٹ بھی ہے، بے شمار بہت بڑے
بڑوں سے ملاقات بھی رہی ہماری، بڑی باتیں بھی ہوئی، سوال جواب بھی ہوئے، لیکن جہاں کوئی کانٹے کی بات آتی وہیں سے کنی کتراتے تھے. نہیں حضرت آپ سمجھے نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے تھا. سیدھی بات کر، آئیں بائیں شائیں نہیں، زگ زیگ نہیں، ہینکی پینکی بھی نہیں، سیدھی بات کر. یا تو دین اسلام کی تاریخ کھول اور بتا کہ کوئی ایسی معزز اور معتبر ہستی جس نے یہ گواہی دی ہو اپنی تحریر میں، اپنے لفظوں میں، کہ میں نے فلاں دن فلاں رات کسی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اللہ کو دیکھا مسجد میں. ہم مان لیں گے مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. یار گھر کیسا گھر ہے یہاں اللہ نہیں آتا. اور یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ دس از ٹرو، یہ سچ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام اور بڑی بڑی شہرت، اسی کے لیے زندگی گزاری، مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر. یہ ان سے سوال ہمارا کلیئر کرو. اگر مسجد اللہ کا گھر ہے تو کسی نے دیکھا کبھی اللہ کو مسجد میں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، مگر یہ کون بتائے، کیسے بتائیے؟ یہی بات ہے. شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے یہی کہا نا کہ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں. شہنشاہ حسین نقوی صاحب چھوٹے آدمی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن آدھی بات کی نا. نقوی صاحب نے بھی آدھی بات کی کہ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی. تو پھر بتائیے وہ کون سی مسجد ہے جو اللہ کا گھر؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کیسے، آپ بتا نہیں سکتے کیسے. ہم بتا سکتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے کیسے اور کب آتا ہے اللہ. آپ بتا سکتے ہیں تو بتا دیں. حیاتی تو گزار دی اپنی کتابوں کے ساتھ. یہ علم الیقین کی منزل ہے. بس زندگی گزاری ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں کتابوں کے ساتھ، صرف علم حاصل کیا نا. علم الیقین کی منزل تک پہنچے نا. وہ جو دو منزلیں اور ہیں ابھی آگے، عین الیقین اور حق الیقین، بھائی ساری زندگی آپ کتابیں پڑھیں گے، اگر ہزاروں لاکھوں یا کروڑوں کتابیں پڑھیں گے، ساری زندگی کتابوں کے ساتھ گزاریں گے، تو علم الیقین کی منزل پر ہی پہنچے نا. عین الیقین یا حق الیقین کا تو تعلق براہ راست آپ کے سینے سے ہے، آپ کے نفس کی پاکیزگی سے، نفس اور قلب کی طہارت سے ہے، شرع صدر سے ہے. عین الیقین اور حق الیقین کا تعلق. آپ کے پاس تو نہ عین الیقین ہے نہ حق الیقین ہے. آپ کے پاس تو رٹتے ہیں، آپ کے پاس تو رٹتے ہیں. مین کچھ چیزیں نکال رکھی ہیں اس میں سے، مین چیزیں. یہ کون بتائے گا بھائی؟ جب شہنشاہ حسین نقوی صاحب نہ بتا سکیں تو پھر ہم کس سے امید کریں بھائی؟ کس قدر قدور، کیسے عالم ہیں شہنشاہ حسین نقوی صاحب، اور نام بھی کیسا خوبصورت. 10ویں امام محمد تقی کے صاحبزادے امام علی نقی کی اولاد سے ہیں شہنشاہ حسین نقوی صاحب. اور کون بتائے گا پھر؟ عین الیقین اور حق الیقین کا تعلق براہ راست تیرے سینے سے ہے، قلب اور نفس کی طہارت سے ہے، شرع صدر سے ہے. اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چیز تیرے پاس نہیں ہے
تو ساری زندگی رٹے مار ہے جی، نفس و پاک نہیں ہوا نا، قلب میں بھی طہارت نہیں آئی، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب جسے کہتے ہیں، یہی دو چیزیں ہیں نا، قلب اور نفس کی طہارت کے لیے اور شرح صدر، کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں سے، کوئی بھی چیز نہیں ہے اس میں سے، بلکہ اس میں سے کوئی بھی چیز سے ہے کتنی زیادہ، 3 تو چیزیں ہیں، 3 ہے نا، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ آپ بہت بڑے ہیں، علم الیقین کی سب سے بلند و بالا، سب سے اونچی جو منزل ہے، آپ اس منزل پر، آپ اس درجے پر فائز ہے ہوں گے۔ یہ جاب، یہ سامنے پڑا، اسے کر کے دکھا، یہ سند، یہ اسناد، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ڈگریاں، یہ پاس رکھ، یہ جاب تیرے سامنے پڑا ہے، اس جاب کو کر کے دکھا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کیسے کلیئر کر، اور یا جسے تو بہت بڑا سمندر خان سمجھتا ہے، یا اس کے پاس حضرت یہ فرمائیے مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ کہیں گے جی جی بالکل بے شک، یہی کہیں گے نا، کیسی گاڑی عربی اور اردو بولتے ایسی کرت کر، جی جی بے شک، استغفر اللہ حضرت، آپ کو کوئی شک ہے؟ اب یہ ہیں، یہ سارے آپ کو وہی جو ہم کہتے ہیں کہ ہینکی پینکی نہیں، ہینکی پینکی نہیں، آئیں بائیں شائیں نہیں، زگ زیگ نہیں، آپ کو کوئی شک ہے؟ بے شک، استغفر اللہ، آپ کو کوئی یہ نہیں، یہ سب پاس رکھ، یہ پاس رکھ، سیدھی بات کر۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جی جی بالکل، کیسے، کیسا؟ اب جب آپ نے کہا نا کیسے، اب سنو اس کی، اب اس کی اینکی پینکی، اس کی زگ زیگ، آئیں بائیں شائیں، اب سنو، جگہ پہ نہیں لائے گا آپ کو، ٹو دی پوائنٹ، ایک لمحہ، ایک منٹ لگائیں گے یہاں، اسی TZI کے پلیٹ فارم آستانہ نور ایمان، یہ آستانہ نور ایمان ہے، آستانہ نور الایمان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آستانہ نور ایمان، پھر بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ رکھا، آستانہ نور الایمان، محترم البروکیہ صاحب کی ریزیڈنس، آستانہ نور الایمان کے معنی ہوتے ہیں نور علی نور، نور علی نور۔ ہم نے تو پھر بھی صرف آستانہ نور ایمان، یہاں بھائی وہ آستانہ کیا، جہاں نور بھی نہ ہو، ایمان بھی نہ ہو، ہے جی، جہاں مائیکل جیکسن آ کے ڈانس کرے، باہر لکھا ہو آستانہ نور الایمان، اندر دیکھا تو مائیکل جیکسن ڈانس کر رہا ہے ملینز آف ڈالر لے کر، اور ایک دن نہیں 3 محفلیں ہوئی ہیں، استغفر اللہ، 3 دن تک ڈانس کیا اس نے، کہاں پہ؟ آستانہ نور الایمان میں۔ ہمارا یہ چھوٹا سا ہے، جھگی ہے، بس سمجھ گئے، آستانہ نور ایمان، لیکن ہر وقت ہر آنے والا یہ گواہی دے گا، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے پڑوسی یہ گواہی دیں گے، ہر وقت یہاں سے ایمان اور نور کی آوازیں آتی ہیں۔ ہمارے یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے، یہ لوگ اتنے سارے سامنے بیٹھے ہیں، یعنی سب کے اندر ہے اس نور کی حلاوت، کیونکہ عزت لیے ہوئے بھی وقت ہو گیا، وہ اس کو بھی وقت ہو گیا ہے، وہی 5-6 سال ہو گئے،
بھائی کتنی محفلوں میں آ چکے ہو تم؟ شکیل بھائی کی محفل میں آتے تھے نا؟ گھر میں ہوئی تھی محفل، گڈو بھائی نے کروائی، اس میں بھی تھے، امی بھی تھی شاید تمہاری. ان سب کے اندر نور کی حلاوت. ایسے ہی کیا بات. اللہ اکبر. بٹ آئی ایم سوری ڈاکٹر صاحب اور مطلب الرقیہ صاحب، میں مطلب یہ کوئی ایسا میں طنز نہیں کر رہا، لیکن یہ حقیقت ہے نا، ایسا ہوا نا، حقیقت ہے نہیں. اور ہم نے کیا چاہا تھا کہ اللہ کے ذکر کی یہ محفلیں جن میں آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ملائکہ اتر آتے ہیں. سورہ نور کی وہ آیت نمبر نکالو ذرا. آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کے ذکر کی محفلوں میں ملائکہ اتر آتے اور مقدس ارواح، تقدس والے جنہیں قرب الہی نصیب تھا، ان کی روحیں پہنچ جاتی ہیں اللہ کے ذکر کی محفل میں. اور سورہ نور قرآن کریم آیت نمبر 36، سورہ نور آیت نمبر 36، قرآن کریم میں سورہ نور آیت نمبر 36 میں 36 میں یہ فرمان ہے کہ ان گھروں کا بھی احترام کیا کرو، ان گھروں کا بھی احترام کیا کرو جن گھروں میں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں. سورہ نور آیت نمبر 36. اب تو نہیں ہے کوئی شک شبہ، شاید نا قرآن آ گیا نا. سورہ نور آیت نمبر 36، ان گھروں کا بھی احترام کیا کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. آستانہ نور الایمان میں اللہ کا ذکر ہو اور ملائکہ اتر آئیں اور وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، تو پھر آستانہ نور الایمان کا بھی احترام قرآن کریم کے مطابق ہر ذی روح پر لازم ہو گیا، کیونکہ قرآن نے حکم دیا. سورہ نور آیت نمبر 36، ان گھروں کا بھی احترام کیا کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور جن گھروں میں مائیکل جیکسن کا ڈانس ہوتا ہے، ملینز آف ڈالر، 96 گولڈن جوبلی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوئی بھائی تلخ ہیں، اچھا نہیں لگے گا، لیکن ہے تو حقیقت. ہوا نہیں ایسا؟ ہوا نا. اور نام کیا ہے؟ آستانہ نور الایمان. کوئی طنز نہیں ہے، کوئی طنز نہیں. اگر اللہ کا یہ ذکر آستانہ نور ایمان سے اٹھ کر آستانہ نور الایمان تک پہنچ جائے، چاہے اور تو یار مجھے، اگر اللہ کا یہ ذکر، اس درجے کا ذکر کھولو، یوٹیوب کھولو، جاؤ گوگل پہ سرچ کرو، نکال کے لاؤ ایسا ذکر. کہاں ہو رہا ہے؟ کس دنیا میں ہو رہا ہے؟ ولایت یا روحانیت کا کون سا سلسلہ ہے جو یہ ذکر کرتا ہے؟ اس قدر جلالی ذکر جہر، جس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہو جاتے ہیں. ہم کتنے پاگل ہو گئے، یہ ہمارے ننے بچے کتنے پاگل ہو گئے. آج سے کر رہے ہیں یہ. اجازت کے بغیر اگر کرو تو یہ معاملات آتے ہیں، لیکن اجازت ہوتی ہے اس کی پھر جس سے تم اجازت لیتے ہو وہ خیال رکھتا ہے تمہارا، اس کے پاس ہوتی ہے اتنی روحانی قوت، وہ خیال رکھتا ہے پھر کہ کوئی ابلیس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے کوئی حربہ یا کوئی حملہ نہ ہو.
وہ اپنے رحمانی اور نوری جو اس کی مخلوق ہیں جو دی ہے اسے اللہ پاک نے اس ڈیوٹی کے ساتھ وہ بھیجتا ہے انہیں پھر خیال رکھنا اس کا جب یہ اللہ کا ذکر کرے. مگر یہ سب سینے کا علم ہے نا, یہ سب سینے کا علم ہے, یہ کتاب میں تو نہیں ہے نا. یہاں تو سوال یہ ہے نا دکھاؤ جی کس کتاب میں, یہی ہے نا ایک سوال, دکھاؤ جی کس کتاب میں, کہاں لکھا ہے؟ تو بتا دیا کتاب کا ہم نے, علم الیقین کی منزل ہے پیارے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو بھی جانتا ہے, ہم بھی جانتے ہیں, اور بھی سب جانتے ہیں, ساری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب جانتے ہیں کہ علم الیقین سے آگے عین الیقین ہے, اور عین الیقین سے آگے حق الیقین ہے. یہ ہے معاملہ. اللہ بخیر کر دیا, اللہ بخیر کر دیا. یار اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. نہیں نہیں نہیں, بالکل نہیں. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. جی یہاں ایسے بیٹھنا بالکل ادب کے ساتھ, یہ گھر نہیں ہے یا یہ تمہاری وہ نہیں ہے دوستوں کی محفل, بہت ادب سے یہاں آؤ گے نا سب سکھا دوں گا, کہاں پہ کیسے بیٹھنا ہے, کہاں سے کیسے اٹھنا ہے. دیتا نا جواب, ملینز آف ڈالر لگا کر مسجد عمر علی سیف الدین تو بنا سکتے ہیں, اللہ کو کیسے لاؤ گے اس مسجد میں, اللہ کو کیسے لاؤ گے, کیسے انوائٹ کرو گے اللہ کو. ہمیں تو سمجھا دو ذرا, ہم نے تو کروڑوں لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں, بہت بڑے استاد ہو, بہت بڑے سمندر خان ہو, ہمیں اتنی بات بھی نہیں سمجھا سکتے. یہ صحیح ہے نا بھائی, یہ نہیں کہ مسجد عمر علی سیف الدین نہیں, کوئی بھی مسجد, بلو ماسک ہو, مسجد قرطبہ ہو اسپین کی, وہ کیا وہ صوفیہ اردوغان صاحب گئے تھے جی, وہ چرچ تھا, وہ مسجد بن گئی, بن گئی نا مسجد استنبول میں. اللہ آیا اس مسجد میں, سیدھی بات کر, ہینکی پینکی نہیں. اللہ آیا اور انوائٹ کیا, مگر تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا اللہ کو انوائٹ کیسے کرتے ہیں, اللہ کو اپنے گھر بلاتے کیسے ہیں, یا اللہ کو اللہ کے گھر میں مسجد میں بلاتے کیسے ہیں, کیسے انوائٹ کرتے ہیں, اور وہ انویٹیشن کیسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بڑا مہربان اور نہایت رحم والا, اس کی شفقت اور محبت کے آگے کیا کسی کی شفقت اور محبت ہوگی. جو انویٹیشن کیسا ہو, تو اگر وہ انویٹیشن اللہ پاک کو خدا کی قسم ریفیوز نہیں کرتا, مایوس نہیں کرتا. تم ایسے بن تو جاؤ کہ جب جاؤ انویٹیشن لے کے, اللہ پاک دعوت نامہ لایا ہوں, آنا ہے, میں ضرور آؤں گا پیارے. تو اتنی محبت سے میرے لیے انویٹیشن لے کے آئے اور میں نہ آؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تیرا ہوں, تو میرا ہے. آؤں گا, ضرور آؤں گا. اچھا ایک جواب اور بھی ہے, ایک اور بھی جواب. حضرت مسجد اللہ کا گھر ہے, تو اللہ آتا کیوں نہیں اپنے گھر میں؟ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ نہیں آتا ہوگا, آتا ہوگا, آتا ہوگا. تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ یہ تو ہم جس سے بھی پوچھیں گے, جس مسجد میں جا کے جس سے پوچھیں وہ یہی کہے گا نہیں آتا ہوگا. یہ بات آتا ہوگا نہیں, آپ کلیئر کریں وتھ پروف. جسے قرآن بھی قبول کرے, جسے عقل اسلام کی حدیث بھی قبول کرے, آپ اس کے ساتھ ثابت کریں, پروف کریں. صحیح کہ اللہ آتا ہے, یہ باتیں نہ بنائیں
یہ zigzag اینکی پینکی نہیں. آتا ہوگا جی, آتا ہوگا, ضرور آتا ہوگا, جبھی تو مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. ہاں آتا ہوگا, مگر پروف کریں, قرآن سے پروف کریں, قرآن سے, حدیث نبوی سے, حدیث قدسی سے پروف کریں اللہ مسجد میں کب آتا ہے. عدنان ذرا توجہ سے مجھے بتاؤ کہ کیا جواب ہوگا ان کا جب یہ سوال حضرت مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ آتا کیوں نہیں؟ اب ان کا کیا جواب ہوگا؟ یہی ہوگا نا, نہیں یہ آتا ہوگا جبھی تو مسجد کو اللہ, یہی کہیں گے نا. پروف کوئی نہیں دے گا کہ تمہیں اطمینان ہو جائے, تم قائل ہو جاؤ, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا ثبوت قرآن کریم سے, حدیث نبوی سے, حدیث قدسی سے کوئی ایسا ثبوت پیش کرے, اس ثبوت کو دیکھ کر آپ مطمئن ہو جائیں کہ اس ثبوت کے مطابق حضرت میں بالکل آج میں آپ کو مان لیا, آج میں آپ کو بالکل مان لیا. باقی اللہ آتا ہے مسجد میں, اور ایسے آتا ہے جیسے آپ نے ابھی مجھے سمجھایا, قرآن سے, حدیث سے اور حدیث قدسی سے, حدیث نبوی سے اور حدیث قدسی, جیسے آپ نے مجھے سمجھایا اب میں بالکل مطمئن ہوں کہ واقعی اللہ اپنے گھر میں آتا ہے. مگر ہر گھر میں نہیں. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اگر اس مولوی نے جس کے پاس گیا تو کہ یہ مسجد عمر علی صرف الدین ہے, بہت عالی شان مسجد, جا اس کے مولوی, اس کے امام کے پاس, یا اس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے, جا اس کے پاس, پوچھ اس سے ہی, اور نہ بتا سکے اگر وہ تو پھر کھول دینا سورہ کاف آیت نمبر 28, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. پھر کبھی دوبارہ اس سے رابطہ یا واسطہ بھی نہ کرنا, کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں تاکید کی ہے, تلقین کی ہے, نصیحت کی ہے, قصداً تم سے کہا کہ اس کی اطاعت نہ کرنا, اسے فالو نہ کرنا, اس کی بات نہ ماننا, اس کی پیروی نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. القرآن سورہ کہف آیت نمبر 28. جی ابھی تک بھی یہ کلیئر نہیں ہوا نا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, تو کیسے نہیں ہوا نا, ابھی نہیں کریں گے. دیکھتے کس کا کیا, میسنجر تو کھلا ہوا ہے نا میرا, ہے جی, 5000 سے زیادہ لوگ میرے پاس وہاں پہ شامل ہیں. دیکھتے ہیں کس کا جواب آتا ہے, کس کا بیٹھنا اٹھنا کس صحبت میں ہے جی. کپڑوں میں کلف لگی رہتی ہے, ہر وقت تکبر, غرور, گھمنڈ, ایگو. انور شاہ کیا بیچتے ہیں میرے آگے نا, واقعی انور شاہ تو ایک فقیر آدمی ہے, اللہ کا فقیر ہے وہ, اللہ کا فقیر ہے وہ. کیا بتایا کہ ذرا سی پیتی کل کی رات سے پہلے والی رات, ایک ہلکا سا گھونٹ, وہ 2 دن تک مدہوش پڑا رہا ہوں, شراب حب الہی اور شراب عشق الہی. آج اٹھاؤں 7 بجے, جی میں خانی نگاہوں سے ساقی درے میں خانہ بھی بند نہ کرنا, شاید مجھے جنت کی ہوا سنائے,
یہ میں کدا یہاں ہند ہے یہاں سب کا ساقی امام ہے. جی یہ لے فتوا انور شاہ کافر مسند پر بیٹھ کر پینے پلانے کی باتیں کر رہا ہے. محبوب پیئیں گے شراب طہورا جی بولیں شہد کی نہریں دودھ کی نہریں. اور یہ دیکھ لینا عدنان اگر جانا ہو جائے نا تمہارا کہیں خلد میں یا عدن میں یا دارالاسلام بیت الرضوان میں الماوا میں ہو جائے اگر جانا اللہ پاک یقیناً بخش دے گا. یار اتنے پرانے ذاکروں ہماری صحبت میں بیٹھتے ہو اللہ کا ذکر کرتے ہو لطائف کرتے ہو. جانا ہو دیکھنا نہ یہ دودھ کی طرف دیکھیں گے کہ دودھ کی نہر نہ یہ شہد کی طرف دیکھیں گے یہ شراب کی طرف دیکھیں گے شراب طہورا جی. اور یہ کٹ بازی بھی ایسی کریں گے یہاں کیا کی ہوگی حوروں کے ساتھ. یہی سے یہ خواہشات ان کے اندر پل رہی ہیں. حوریں ملیں گی حوریں نہیں پل رہے حوریں ملیں گی حوریں حوروں کے لیے تو سجدے کر رہے ہیں. نماز کیسے پڑھی جاتی لا صلاۃ الا بحضور القلب دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جب تم نماز میں ہوتا ہے حالت نماز میں ہوتا ہے تیرا دل بھی تیرے ساتھ ہوتا ہے یا دل میں دنیا داری ہوتی ہے یا دل میں دنیا کا میلہ ہوتا ہے. تیرا دل کھلا ہوئے منڈے گڑیاں تو سجدے کرے مسیح کی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. روز محشر تمہاری ادھوری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. کوئی ایک بات بھی اس میں سے یاد نہیں ہوگی. یہ حدیث قدسی ہے منہ پر مار دی جائیں گی اور وہ حدیث نبوی عقل اسلام کی حدیث ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بحضور القلب. سب کچھ یاد ہوگا سب کچھ یاد ہوگا. کر کے دیکھ لو انسان نماز کے بارے میں سب کچھ یاد ہوگا. یہ یاد نہیں ہوگا کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. عقل اسلام فرماتے ہیں اور قرآن کریم تصدیق کرتا ہے فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون. ریاکار کہتا ہے تب ہے یہ ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں. الذین هم یراؤون اور ریاکاری کرتے ہیں. یہ ایشور میں سچ بتاؤں آپ کو یہ قرآن کی بھی نفی کر دیں گے. ایسے ایسے معنی ایسے ایسے مطلب نکال دیں گے اینکی پینکی. یہ حدیث کی بھی نفی کر دیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ حدیث قدسی اللہ پاک کے ذاتی فرمان کہ روز محشر تمہاری یہ ادھوری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. یہ اس کی بھی نفی کر دیں گے. ایگو مجھ سے بڑا تکبر نفس امارہ